آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے اس سب کا تعلق نہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کامیاب ایک انسان نہیں ہونا چاہتا، ہر انسان ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان کا یہی ایم ہونا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشی اور کامیابی سے گزاریں، اور زندگی کے ہر پل کو جو ہے وہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری ساری پازیٹیو انرجی کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، ہماری خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں ان زہریلے لوگوں کی جو ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ میری بہت سی بہنیں میری اس بات سے ایگری کریں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، جو کہ مختلف شکلوں میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کی شکل میں، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میں آج آپ کو اس ٹاپک میں یہی بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں سے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی میں رہتے ہیں یا ہمارے دور دراز رشتوں میں رشتہ دار ہیں یا ہمارے جو ہے وہ ہمسائے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی سے دور رکھ سکیں اور ہم اپنی زندگی میں جو ہے سکون و ترقی حاصل کر سکیں۔ تو لہٰذا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنے جو ٹاپک کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور ایک پیارا سا کمنٹ یہ کہ اپنے شہر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، کہاں پہ سنا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں سیلفش قسم کے لوگ، یعنی کہ جن کا جب تک اپنا ذاتی مفاد ہے نا، مطلب آپ سے پورا کرنا ہے، تب تک تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کا جو ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو کون تھے میں کون، ٹھیک ہے۔ جب تک انہیں مطلب کام پورا نہیں ہوتا وہ آپ کی خوشامد کریں گے، آپ کے آگے پیچھے ڈولیں گے، آپ کی بلا وجہ کی تعریفیں کریں گے، میٹھے بن جائیں گے، بالکل میں کہتی ہوں میٹھی ترین زبان کا استعمال کریں گے، اور جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوا تو یہ جا وہ جا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچنا ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا، ان کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اکثر لوگوں کی جو ہے وہ شکایت کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بھئی ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہم رہتے ہیں کمبائنڈ فیملی میں، ٹھیک ہے، میری ساس ایسی ہیں، میری نند ایسی ہیں، یا میرا کوئی اور رشتہ دار جو ہے وہ ایسا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم دور تو نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو اوائڈ ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو پہلے ایک دفعہ موقع دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں آپ، دوسری دفعہ پھر آپ انہیں موقع دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں دیکھیں، فوکس کریں، آبزرو کریں اپنے تحت، اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کا پھر سے یوز کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ بالکل ویسے پیش نہیں آئے جیسے کہ آپ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کے قریب مت جائیں، آپ ان کی میٹھی زبان کا شکار نہ ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خود تو خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو صرف دوسروں کو یوز کرنا ہوتا ہے نا، انہیں خود کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے لوگ جو مخلص ہو کے چل رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ایسے لوگوں کو پہچان لینا ہے اور زیادہ ان کو سر پہ سوار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اوائڈ دیم۔ ایسے لوگوں کا نہ تو کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی طاقت لگتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ان کا شیطانی دماغ جو ہے نا وہ بہت کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پہچاننا ہے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو پہچان لینا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں دخل اندازی بالکل بھی کرنے نہیں دینی، اور جتنا ہو سکے ان سے دور رہیں، انہیں اپنے معاملات سے دور رکھیں، اپنی زندگی سے دور رکھیں، تو ہی آپ ایک بہترین اور ہیلدی لائف سپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے منفی سوچ والے لوگ۔ اب آپ سوچیں گے کہ منفی سوچ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ منفی سوچ والے لوگ نہایت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف نیگیٹو سوچتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچتے، کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔
جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کو بھی برا سوچنے پہ مجبور کر دیں گے۔ آپ ان سے کوئی سی کام کے بارے میں مشورہ کریں گے نا تو آپ کو غلط مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو رشتوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں بتائیں گے، لوگوں کے اخلاف کرنے میں، اکسانے میں بہت نہایت کردار ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ نہ آپ کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں نہ کسی اور کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ غلط چیزوں کے لیے مائل کریں گے، غلط باتوں کی طرف مائل کریں گے۔ تو ان کا تو مقصد ہی جو ہے وہ آپ کو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رکھنا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کام کے بارے میں ان سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کو نیگیٹو بتائیں گے کہ یار تم یہ نہ کرو، یہ تم سے نہیں ہوگا، یا یہ کام نہیں چلے گا، اس کام کا سکوپ ہی نہیں ہے، یہ تو ٹرینڈنگ ہی نہیں ہے، یہ تو فلانے نے کیا تھا نہیں ہوا تھا، میں نے بھی کیا تھا نہیں ہوا تھا، پاویں کہ یہی نہ ہو۔ آپ کو کوئی نہ کوئی پٹھے مشورے دیں گے، آپ کو غلط سائڈ پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو ہیپی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کو کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو یہ زیادہ تر لوگ جو بھی مجھے سن رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا، فیل کر سکتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ایسی موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ضرور بتایا کریں تاکہ آئندہ زندگی میں ان کے یہ کام آ سکیں۔ حسد کرنے والوں، اگر نیکسٹ جو میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے حسد کرنے والے لوگ۔ ہائے 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 ہائے، حسد کرنے والے لوگ نہایت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے حسد کرنے والے لوگوں سے دور رہنا۔ حسد کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جو آپ ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے پھر وہ آپ سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی اچھائیوں کو بھی برائیاں بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اپنے گھر میں ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں کے نام پہ ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسایوں میں، مطلب وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں حسد جو ہے نا وہ انسان کی کامیاب ترین زندگی کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حسد کرنے والے لوگوں کو پہچاننے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے رابطے جو ہیں ان کو محدود رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ آپ کا سوشل سرکل ہونا چاہیے، بہت زیادہ فرینڈس، بہت زیادہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے بھی اس بارے میں کافی دفعہ میں بات کر چکی ہوں کہ جو حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں یا بری نظریں جو ہوتی ہیں نا وہ گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ سیریسلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بری نظر جو ہے وہ کس طرح آپ کی یعنی یہ بری نظر جو ہے نا یہ تو پتھر کو بھی پھاڑنے کی طاقت رکھتی ہے نا، یہ تو اتنی خطرناک ہے۔ تو اس کے نزدیک رشتے یا آپ کی کامیابیاں جو ہیں وہ کیا ہی معنی رکھتی ہیں۔ تو حسد کرنے والے جو ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے آپ کی ترقی کو دیکھ کے، وہ بس اسی رو میں رہتے ہیں کہ کسی نے کیا کھا لیا، کسی نے کیا پہن لیا، کسی نے کیا کما لیا، ہائے اس نے اتنا کر لیا، ہائے اس نے کیسے کر لیا۔ پھر اس کے بارے میں بھی وہ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ضرور کو غلط ذرائع استعمال کیے ہوں گے، ضرور کچھ ایسا کیا، مطلب نیگیٹو ہی سوچیں گے، کچھ اچھا نہیں سوچیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، آپ نے اپنے کوئی بھی راز ان کو نہیں بتانے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہیپی لائف سپینڈ کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ سیکرٹ رکھیں۔ تو یہی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے ایک اچھی زندگی کو گزارنے کی، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی مطلب آپ سے ہو سکے، جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کر سکیں کہ ایسے لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے تو پلیز آپ ایسا ضرور کیجئے۔ یہ لوگ جب بھی آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے آپ نے استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے ضرور محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس غیبت کرنے والے لوگ، یہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں نا یہ زیادہ تر تو لیڈیز ہوتی ہیں، لیکن کچھ جینٹس حضرات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کو گوسپس کرنے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے۔ یہ جو گوسپس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ آپ یہ نہ سوچیں گے آپ کے سامنے کسی کی بات کر رہے تھے تو یہ آپ کی بات نہیں کریں گے، یہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات بھی کریں گے۔ تو اگر آپ ان کو ایک دفعہ شٹ اپ کال دے دیں گے نا کہ پلیز آپ میرے سامنے کسی کی کوئی بات مت کیجیے، سب سے پہلے تو یہ آپ کے نام اعمال کو خراب کرتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ ہماری جو اسلام ہے، شریعت ہے، وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو یہ فرما دیا گیا ہے نا کہ
وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو یقیناً یہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ نہایت کس قسم کی بات لگتی ہے، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں غیبت سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی کے بارے میں بات کر کے گیا ہے تو وہ آپ کا ہمدرد ہے یا وہ آپ کا کچھ اچھا چاہتا ہے، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اس انسان کے خلاف ہے، وہ اس انسان کے بارے میں جیلسی ہے، وہ اس انسان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، اور دوسری بات کہ وہ آپ سے اس انسان کے بارے میں کچھ غلط مواد اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے اس کے بارے میں غلط بات نکلے تو میں یہ اس بات کو جا کے وہاں پہنچاؤں اور کچھ فساد والا سسٹم ہو جائے۔ اچھا، اور جو میرے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نا کنٹرول کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا کنٹرول رہے، جیسے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ساس صاحبہ ہوتی ہیں، نند صاحبہ ہوتی ہیں، یا کچھ اور رشتے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے بھیا آپ کا کنٹرول؟ ہاں، آپ کے اوپر حاکم ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ہے آپ کے ہسبینڈ صاحب، ٹھیک ہے، وہ ہیں آپ کے شوہر۔ تو آپ جو ہے بس انہیں فالو کیجیے، باقیوں کو اپنا کنٹرول دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو آپ اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے۔ تو ہسبینڈ کو جو ہے وہ کنٹرول تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو آپ ان کے کنٹرول میں ضرور رہیں، آپ ان کی ہر بات کو اوبے کریں جو کہ جائز ہے، ان کی جائز ہر بات کو اوبے کریں، لیکن جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی ہماری یعنی کہ بلو دا بیل جا رہی ہے بات، یا جو ہماری طبیعت کو میچ نہیں کری، تو آپ اس سے بھی اوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی لوگوں کو اپنا کنٹرول دینا یہ کوئی کوالٹی کی بات نہیں ہے، آپ بالکل اپنا جو ہے وہ کنٹرول نہیں دینا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو تنگ کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ ہمیں کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، ہمیں کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، نہیں۔ انہیں ان کی انر سیٹسفیکشن ہوتی صرف اس بات پہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان کر سکیں، آپ کا ہنسنا کھیلنا بولنا چالنا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ایسے لوگوں کو جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم چاہیں تو یہ ہنس لیں، ہم چاہیں تو یہ رو لیں، ہم چاہیں تو یہ کھا لیں، یہ پی لیں، مطلب جو ہم چاہیں نا یہ صرف وہی کریں۔ اور جیسے ہی آپ ان لوگوں کے کنٹرول سے باہر نکلیں گے نا تو یقین کریں کہ وہ بالکل ایک سانپ کی طرح آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اب وہ کسی بھی وقت آپ کو ڈس سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ میٹھا میٹھا ڈس ہی رہے ہوتے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ، لیکن پھر وہ بالکل سامنے سر عام آ کے آپ کو ڈسنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہاں یہ میرے کنٹرول سے نکلا تو نکلا کیسے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا نہایت یقین کریں اتنے مطلب پرست، زہریلے اور خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، اور ڈرامے باز ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایسے ڈرامے لوگوں کو کر کے دکھائیں گے آپ کے خلاف کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ ہمدردیاں اکٹھی کر سکیں، لوگ ہماری فیور میں بات کریں، تاکہ آخر ضمیر جو ہوتا ہے نا وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ملامت بھی ضرور کرتا ہے، اور جب انہیں کبھی ضمیر کی جو ہے وہ چوٹ پڑتی ہے نا تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حمایت لینے کے لیے آپ کے خلاف مزید بولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو آپ نے کبھی کی نہیں ہے، جو آپ میں پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ الزام تراشی پہ آ جاتے ہیں وہ، پھر آپ کو جو ہے وہ یہ والا ہاتھ کنڈا وہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ ایک تو وہ خود آپ کے خلاف ہے، پھر وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں اور آپ جو ہے وہ بالکل تنہا رہ جائیں۔ لیکن دیکھیں جی، تنہا وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ کر دے، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ نہ کرنا چاہے اس کو بندے نہیں کر سکتے۔ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہم جو ہے نا وہ اللہ کی ذات نہ چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیجیے، آیت الکرسی کا ذکر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی موٹی جو بلائیں ہیں نا ہمارے یہ جو چیزیں جو ہم خطرناک جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں، یہ پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ضرور کریں، ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور پھر دیکھو اگر اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ وہ تو بیٹھا ہی ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمیں یاد کرنے کے لیے، وہ تو خوش ہو جاتا ہے، وہ تو اٹھ کے گلے سے لگا لیتا ہے اگر ہم ایک قدم چل کے اس کی طرف جاتے ہیں تو بس جی، یہی تھا میرا آج کا ٹاپک۔ یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بہت عام، بہت ہی مطلب ہر جگہ ہونے والی وارداتیں ہیں، یہ ہر انسان ان چیزوں سے پریشان ہے
کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو ان خطرناک بیماریوں سے یا ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ ہو. جس کو کھول کے دیکھ لو یا جس سے بات کر کے دیکھ لو، اس کی ایک الگ ہی داستان ہے. ایسے لوگوں کے ڈسے ہوئے لوگ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے کوئی انسان راتوں کو رو رہا ہے، جائے نماز پہ رو رہا ہے، ہماری وجہ سے وہ انسان کتنا مجبور ہو گیا، کتنا پریشان ہو گیا، ہم کیوں نہیں اپنی عادتوں سے باز آ سکتے. لیکن ایسے لوگ باز نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت ہی نہیں فرمائی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے اور خود ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میری جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں، اللہ پاک ان سب کی جو ہے وہ خیر کرے، ان سب کی حفاظت فرمائے. تو بس یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو ہماری اچھی لگ گئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.